أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. صدق الله العظيم. حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید کائنات کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 اور 164 تلاوت کی گئی ہے، جو نویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیات بینات میں فرمایا گیا کہ جب کہا گیا یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو کہ اس بستی میں رہو، اس بستی میں قیام کرو، وہاں پہ کھاؤ پیو جو چاہو جیسے چاہو، اور دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، لیکن ان لوگوں نے کلام کو بدل دیا، اپنی مرضی کی بات کہہ دی، حطۃ، اور اس کے ساتھ نافرمانیاں کی، ان پر آسمانوں سے عذاب آیا ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ آپ فرمایا کہ محبوب آپ ان سے یہودیوں سے پوچھیں ذرا، واسالہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اس بستی کے بارے میں پوچھیں جہاں ان کے لوگ رہتے تھے، یہودی، وہ سمندر کے کنارے تھی۔ بعد نے کہا کہ ایلا اس کا نام تھا، بعد نے کہا مدین تھی۔ اس بستی کے لوگوں کے بارے میں سوال کریں کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو وہ زیادتی کرتے، ان کے لیے ہفتہ کے دن مقرر تھا عبادت ریاضت کے لیے، اور دیگر کام منع تھے۔ ان کا مشغلہ پیشہ مچھلی کا شکار تھا، مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ ہفتے کے دن منع کیا گیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلی کا حکم دے دیا گیا۔ اب ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن مچھلی بہت زیادہ آتی اور تیرتی ہوتی، اور باقی دنوں میں نہ آتی، بہت کم آتی۔ تو وہ ہفتے کے دن صبر نہ کر سکے، امتحان میں فیل ہو گئے، ہفتے کے دن شکار کرنے لگے۔ شیطان نے انہیں سمجھایا کہ ایسا پورا ہفتے کے دن کھانا منع ہے نا، شکار کرنا منع نہیں، یا یہ کہ ہفتے کے دن پکڑنا منع ہے نا، تو پکڑو نہیں، کوئی ایسا طریقہ بنا لو کہ ایک طرف جمع ہو جائے۔ انہوں نے سمندر یا دریا کے کنارے پر گڑھے بنا لیے، ہاؤس بنا لیے، جب زیادہ مچھلیاں آتی تو اس میں آ جاتی، ہفتے کے دن اگلے دن پکڑ لیتے، اس طرح کے ہیلے بنا لیے۔ اور بعد میں یہ کہا کہ نہیں، کھانا منع ہے، پکڑ لیں۔ پھر انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر کھانی بھی شروع کر دی، ہفتوں کو پکڑیں بھی، کھائیں بھی، کچھ نہیں ہوتا، حکم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ لوگ یادون فی السبت، ہفتے کے حکم کے اعتبار سے نافرمانی کرتے تھے، حد سے بڑھتے تھے۔ جب ان کے پاس مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، لیکن جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا پھر نہیں آتی تھی، کم آتی تھی، بہت کم آتی تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم نے ان کی آزمائش کی، ان کو امتحان میں ڈالا اس نافرمانی کے سبب سے۔ اب جو لوگ پکڑ رہے ہیں مچھلیاں، وہ تو پکڑ رہے ہیں، کچھ ہیں جو نہیں پکڑ رہے،
ان میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو روکتے ہیں ان کو بھی نہ کرو، بعد آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے پر عمل کرو ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا، ڈرو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں یار رہنے دو ان کو، دعویٰ کرو، ان کا عذاب تو آنا ہی ہے ان پر، تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، نہ کہو ان کو. مایا کہ اذ قالت امۃ منہم لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، ایک گروہ کہتا ہے یار کیوں سمجھاتے ہو تم ان کو، تم ان کو منع کرتے ہو، نہیں بعد آتے تو نہ آئیں. اللہ معذبہم اور مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، ان پر عذاب دینے والا ہے. عذاب تو آنا ہی ہے، ان پر نہیں مانتے تو ان کو رہنے دو. عذابًا شدیدا، سخت عذاب آنا ہے ان پر، تو تم ان کو چھوڑ دو. قالوا، وہ کہنے لگے معذرتاً الی ربکم ولا تتقون، ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم تو ہم یا اللہ ہم نے منع کیا تھا، تو اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہمارا کوئی ساتھی جرم کرتا ہے اس کو منع کریں، اور یہ بھی امید رکھتا ہے کہ شاید ان میں سے کچھ سمجھ بھی جائے، ہماری بات مان لے اور تقوی اختیار کر لے، اللہ سے ڈرے. اس واسطے ان کو کہتے رہتے ہیں. مانا کہ کہنا جو ہے یہ بھی حق ہے اور ضروری ہے، کسی کو اچھا کام کہنا، برے سے منع کرنا، یہ حکم ہے اہل ایمان کے لیے. ہم اس واسطے کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری پوری ہوگی، شاید ان میں کچھ سمجھ بھی جائے، اس لیے ہم نے ان کو کہا ہے اور کہتے رہیں گے. لیکن جو بعد نہ ان کا پھر عذاب آ گیا، اس کے بعد اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ، قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.